میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مجلس نہ صرف محفل ہے، مجلس ہے، اور اہل البیت کے مناقب، کمالات، ان کی برکات ہیں، اس میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور 100% ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں۔ آئے میں آپ آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ بہت کمال واقعہ ہے۔ امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقوی، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں، آل رسول کے۔ ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا، متقی بن زید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت، تنگ دستی میں چلا گیا، اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا، اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی، اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دستی، ختم ہو گیا سب کچھ۔ کہا لوگ کھجوریں چنتے تھے کہ یہ کھجور کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے، جو پھینک دیتے تھے میں وہ لاتا تھا، اور بعض اوقات ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی، میں پانی سے دھوتا تھا اور خود اور بچوں کو کھلاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے کھجوریں بھی نہ ملی، تو میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہا اور اپنے آپ کو بہلاتا تھا اور اپنے بچوں کو بہلاتا تھا کھجور کی گٹھلی سے۔ یہ حالات میرے اوپر آ گئے، یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں، کہ لوگ مجھ پہ ہنسنے لگے، حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پہ ترس کھاتے تھے اور مجھ پہ رحم کھاتے تھے۔ کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ، لیکن شاید اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا۔ جو مال اور جو چیزیں، جو مدد میرے پاس آتی تھی، وہ مال اور چیزیں، مدد میرے گھر میں آ کے مٹی، دوسرے لفظوں میں سونا میرے گھر میں مٹی بن جاتا تھا، اور میں فاقوں، تنگ دستیوں میں اور ذوب و حالی میں ایسے میرے دن رات گزر رہے تھے، اور میں اسی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں گے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مشکلات، مسائل ایسے بھی آ جائیں گے۔ کیسا عجیب واقعہ ہے۔ اور آج بھی وہ نہیں، صدیوں پہلی بات میں ایک سچا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ نہیں، آج بھی دنیا میں کچھ لوگ، اور بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے غربت کے حالات ایسے ہیں، جن کے تنگ دستیوں کے حالات ایسے ہیں، اور جن کے گھر میں کانٹے بھی نہیں، پھول تو بڑی بات ہے، اور جن کے گھر میں پانی بھی نہیں، مشروب تو دور کی بات، اور دودھ تو بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے حالات بتا رہا، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کی تلخیاں اور سختیاں بتا رہا، اور زندگی کی تلخیاں اور سختیاں اس شخص کو کھائے جا رہی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کو بھوکا سویا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ میری آنکھ لگ گئی، میں گہری نیند میں سو رہا تھا، کسی نے میرے دروازے پہ آواز دی، دستک دی، اور میں نے محسوس کیا کہ رات کا آخری پہر، اور کہا کہ اس کا احساس اس لیے ہوا کہ مرغ بانگ دے رہا تھا، مرغ آواز دے رہا تھا، بانگ دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ رات کا آخری پہر، جسے ہم تہجد اور سحری کا وقت ہے۔ ایک شخص نے زور زور سے میرا نام لیا، متقی متقی متقی، تو کہا میں پریشان اٹھا، اور مجھے ایک خیال آیا کہ کوئی قرض لینے والا ہے جس نے مجھ سے قرض لینا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں صبح صبح روزی کی تلاش میں نکل جاؤں گا، اور ابھی وہ مجھ سے قرض لینا چاہتا ہے۔ میں پریشان، اور میں سوچتا رہا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ جھوٹ میں بول نہیں سکتا، پر جواب دوں تو کیا دوں۔ کہا اسی سوچوں اور خیالوں میں دروازے کے باہر گیا تو ایک شخص ملا
ایک کالا حبشی غلام تھا اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک تھیلی دی۔ تو میں حیران ہوا کہ تھیلی بھاری تھی، تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی، گمان، خیال اور احساس سے بالاتر۔ میں چپکے سے گھر آیا، صبح اپنے گھر کی ساری ضرورتیں لایا، اور یوں چند ہی دنوں میں میرے گھر میں ایسے محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی ہے۔ میری جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادہ آل بیت، اور آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا، آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت فرمائی۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کا یہ ترا، تاج اور عظمت ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں ہمیشہ عبادات رہی ہیں، اعمال رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مانگنا رہا ہے، اور پھر اللہ کے خزانوں سے مانگ کے مخلوق کو دینے کا مزاج رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی، اور آپ نے نہایت کرم نوازی فرمائی، اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے۔ میں نے کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آیت ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے، ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے، میں تجھے بتاؤں، اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا، تیری خود وسعت ہوگی، یعنی تیرے پاس مال، نعمتیں اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور پھر ٹھنڈی آوار کے فرمانے لگے، اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی زندگی کا داغ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ، اور پھر توجہ سے پڑھ، اور دھیان سے پڑھ، اور یکسوئی سے پڑھ، اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ۔ اور پھر فرمایا، سلام پڑھنے کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے، اور اپنے مقاصد کا تصور کرتے ہوئے، اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آمین کہے۔ اور پھر فرمایا ہمارے خاندان میں لفظ آمین اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے، اسم اعظم ہے ہمارے خاندان میں، آمین، لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ نفل حاجت کے پڑھ، سلام کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا، اور پھر اپنی دعا بھی مانگ، اور اپنی دعا پہ خود آمین کہے، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل آمین کہے، مسلسل آمین کہے، اور آمین کہتا جا، اتنی دعا مانگ لمبی اور اتنے دیر آمین کہے، تیرا دل مان جائے، تیرے اندر کا یقین کامل ہو جائے، تیرے اندر دل کی کیفیتیں مکمل ہو جائیں۔ کیا؟ وہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا، اور میرے رب نے میری ضرورتیں پوری کر دی، اور میری مشکل حل ہو گئی، اور میری ناکامی دور ہو گئی، اور مجھے زندگی کی راحتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں مل گئی۔ اس طرح آمین کہے، اس طرح آمین کہے، اور اس طرح آمین کہے کہ تیرے اندر سچا وجدان پیدا ہو جائے، سچا درد پیدا ہو جائے، اور تیرے اندر سچا یقین پیدا ہو جائے۔ متقی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ اللہ والو، یہ بڑے تھے ہمارے، اور بڑوں نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا، اللہ کے خزانوں سے لینا سکھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کے خزانوں میں، زمین آسمان میں، ہمیں یہ سکھایا۔ یہ عمل آپ کو واقعہ بھی
जहां उनकी सखावत, जहां आलुल बैत की अजमत, जहां आले रसूल की निस्बतें और उनकी हस्तियों का कमाल, वहां एक अमल भी है जो हमारी जिंदगी में। और शेख मुत्तकी फरमाते हैं, बस मुझे उसके बाद फिर किसी चीज की गरज ना रही। मेरी घर से गुर्बत भी, तंगदस्ती भी, फाके भी, बीमारियां, परेशानियां और कर्जे खत्म हुए और मैं तवंगर बन गया, तवंगर बन गया और मेरी जिंदगी में तवंगरी आ गई। मैं अमल मुसलसल करता रहा, रोजाना नफिल पढ़ता और रोजाना ही अमल करता, रोजाना नफिल पढ़ता, रोजाना ही अमल करता और गिड़गिड़ा के करता। आप भी कोई वक्त मुकर्रर कर लें, मुकर्रर नहीं, जिस वक्त कर लें, फारिग वक्त हो, पूरी तवज्जो से और पूरे ध्यान से, फिर देखें हालात कैसे फिरते हैं और कड़ी धूपें कैसी ठंडी छांव में, आप देखें तो सही। हाँ, साए ढलते हैं, साए ढलते हैं। अगर बहुत लंबा दिन है तो रात भी आती है और शाम भी आती है और ठंडक भी आती है, और अगर सूरज की बहुत गर्मी है तो चांद की चांदनी भी आती है। आए आले रसूल से ये मोहब्बत के फूल और मोती ले लें, जरूर करें, बहुत करें। और मैंने बेशुमार लोगों को बताया और जिन जिन को बताया उन्हें हमेशा बरकतों के खजाने मिले, और उन्हें हमेशा रहमतें, इज्जतें और शान शौकतें मिली। जरूर करें, इस बात को बहुत ज्यादा फैलाएं और ये छोटी छोटी मजालिस लोगों को बहुत ज्यादा शेयर करें और लोगों को बहुत ज्यादा इस पे लाएं। किसी का काम हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, आपका घर पहले आबाद हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।